अस्सलामुअलैकुम। जेएनए न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां साइट के इलाके सुपर हाईवे पर सूफिया गोट के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के साथ दो तरफा फायरिंग में एक डाकू मौके पर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मामूल के गश्त के दौरान साइट सुपर हाईवे पर सूफिया गोट के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के साथ दो तरफा फायरिंग में एक डाकू मौके पर हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू को एम्बुलेंस के जरिए बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वाले 40 साल डाकू की शिनाख्त मोहम्मद शरीफ वल्द हाजी वासे के नाम से हो गई है। साइट पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर अज़्म और हिम्मत के 100 दिन मुकम्मल। कोरोना की आलमी वबा के दौरान कौमी इदारे ने कामयाबियों के साथ अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। कोरोना की आलमी वबा के दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कई हदफ हासिल किए। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम 3800 से ज्यादा अस्पतालों के साथ मुंसलिक किए। वजारत सेहत ने कोविड-19 के ऊपर 31 SOPs जारी किए। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वी केयर मुहिम और खुसूसी पैकेज दिया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानियों को 550 परवाजों से वतन वापस लाया गया। पाकिस्तान वापस आने वाले पाकिस्तानियों के कोरोना टेस्ट भी करवाए गए। TTQ हिकमत अमल के तहत 5 लाख के लगभग मुमकिना मुतासरा अफराद तक रसाई हुई। बड़े शहरों में हॉटस्पॉट्स के जरिए निशानदही के साथ सिविल इंतजामिया की मदद भी की गई। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत तकरीबन 12 मिलियन लोगों में 148.9 अरब रुपए तकसीम किए गए। PTI 2409 मिलियन पैगामात, जिनमें 1875 मिलियन जनरल बेदारी, 131 मिलियन रिंगटोन, 239 मिलियन तालीमी TV, 164 मिलियन वजीर आजम के कोविड रिलीफ फंड में शामिल हैं। वजारत सनअत पैदावार मजदूर एहसास प्रोग्राम के तहत 60 लाख लोगों को 12,000 रुपए फीकस दिए गए। छोटा सनअतकार छोटा कारोबार के तहत सार्फिन की 3 माह के बिलों की वापडा पेश की अदायगी की गई। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 4087 केसेस रिपोर्ट हो गए। मजमूई तादाद 2,21,896 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस मजीद 78 अफराद जान बहक हो गए, जबकि दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,11,00,000 से जायद हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 5,26,000 से जायद हो गई है। दुनिया भर में 62,17,000 से जायद कोरोना मरीज सेहतयाब हो गए हैं। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना वायरस के वार जारी हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क भर में मरीजों की बड़ी तादाद सेहतयाब भी हो रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में केसेस की मजमूई तादाद 2,25,921 हो गई है, जबकि इनमें से 1,25,094 सेहतयाब हो गए हैं और एक्टिव केसेस 95,570 हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,050 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 3,346 का नतीजा मस्बत रहा। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 68 अमवात हुई, जिससे जाँ बहक अफराद का मजमूई तादाद 4,619 हो गई। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहतयाब होने वालों की तादाद 11,471 है। खैबर पख्तूनख्वा में मुसद्दका केसेस की तादाद 27,506 हो गई, जिनमें से 15,520 सेहतयाब हुए, 1,200 अमवात हुई। 10,984 फाल केसेस मौजूद हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में मुसद्दका केसेस की तादाद 13,292 हुए, जिनमें से 8,610 सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। 130 अफराद जाँ बहक हुए। 4,552 इस वायरस से लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 1,536, सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,185, अमवात 28 और फाल केसेस 323 है। बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 10,717 हो चुकी है, जिनमें से 5,331 सेहतयाब हो चुके हैं। 122 अफराद का इंतकाल हो चुका, जबकि 5,264 अफराद जेरे इलाज हैं। रावलपिंडी में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 5,856 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 24 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 370 अफराद की रिपोर्ट का ताहाल इंतजार है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، میں اس وقت راولپنڈی کے اندر موجود ہوں. راولپنڈی کے اندر کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 5856 تک جو وہ پہنچ چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ مزید 24 افراد کے اندر جو ہے کورونا وائرس کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے. اب تک جو ہے وہ 15,000 سے زائد افراد کو راولپنڈی کے مختلف اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. لیکن 370 افراد کی رپورٹس کا جو ہے وہ تاحال انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ 887 افراد جو ہے وہ صحت یاب ہو کر جو ہے وہ گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں. اور اگر شکست دینے والے افراد کی بات کی جائے تو اب تک جو وہ کورونا وائرس کو شکست دینے والے افراد کی جو تعداد ہے وہ 4000 سے جو وہ تجاوز کر چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار اللہ کی جانب سے جو SOPs جاری کی گئی ہیں، ان کے مطابق جو وہ ہفتہ اور اتوار کے روز جو ہے وہ مکمل طور پر اہم تجارتی مراکز جو ہے وہ بند رہیں گے، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو کارروائیوں اور جوانوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب تک جو ہے وہ 2 افراد کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ عثمان. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم کو سی پیک منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. سی پیک پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. عاصم سلیم باجوہ نے مزید یہ بھی بتایا کہ سی پیک منصوبے کو ہر حال میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. سی پیک منصوبے کو ہر حال میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچنے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو پیغام کہا کہ آج ہم نے پورے پاکستان کے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان کے ساتھ اجلاس کیا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے ڈاکٹرز کے ساتھ آج ہم نے اجلاس کیا اور پورے پاکستان کے طبی عملے کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے پرامن احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز پر تشدد کر کے انہیں گرفتار کیا گیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر کے ڈاکٹر صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں دیگر پاکستان کے ڈاکٹرز کے طرز کی طبی سہولیات دی جائیں. ہم آزاد کشمیر کے ڈاکٹرز پر حملے کی مذمت کرتے ہیں. پورے پاکستان کے ڈاکٹرز کو سندھ کی طرز کا رسک الاؤنس دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والے طبی عملے کو سہولیات مہیا کی جائیں. وفاقی وزیر شفقت محمود کو بطور وزیر برائے قومی تاریخ و ادبی ورثہ کام سے روکنے کی درخواست دائر. درخواست گزار شہری عبداللطیف قریشی کا موقف ہے کہ قومی تاریخ اور ادبی ورثے کا دائرہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے متاثرین کو ادائیگی کے بغیر رہائشی سیکٹر بنانے سے روک دیا. پولیس اور انتظامیہ متاثرین کو معاوضہ دیے بغیر بے دخل نہیں کر سکتے. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. ایک ہفتے میں مہنگائی میں 2.29% اضافہ ہوا. ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے میں 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. چینی کی قیمت میں 24 پیسے فی کلو اضافہ ہوا. سرخ مرچ 19 روپے، ٹماٹر 11 روپے فی کلو مہنگا ہوا. ایک ہفتے میں انڈے 2.5 روپے فی درجن مہنگے ہوئے. مرغی کا گوشت 4.5 روپے، دال ماش 1 روپے مہنگی ہوئی. ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 6 روپے مہنگا ہوا. LPG کا گھریلو سلنڈر 68 روپے مہنگا ہوا. دوسری طرف کچھ اشیاء کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھنے میں آئی. حالیہ ہفتے میں 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی. دال مونگ 6 روپے، دال مسور 1 روپے، لہسن 4 روپے فی کلو سستا ہوا. جبکہ حالیہ ہفتے میں 26 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا. رحیم یار خان سے ایک بریکنگ نیوز شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رحیم یار خان کے قریب 2 ٹرینیں ٹکرا گئیں. جیٹ بٹہ اسٹیشن کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ رحیم یار خان کے قریب 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں. جیٹ بٹہ اسٹیشن کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں رحیم یار خان میں جیٹ بھٹہ اسٹیشن کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی. رحیم یار خان میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں 2 ٹرینیں ٹکرا گئیں. جیٹ بھٹہ اسٹیشن کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندہ ارسلان شوکت. جی ارسلان، کیا تفصیلات ہیں اس حادثے کے حوالے سے؟
جی بالکل، رحیمیار خان کے نواحی علاقہ جیٹا بھوٹا کے قریب ہے وہ جو خوفناک ٹرینوں کو حادثہ پیش آیا ہے. شالیمار ایکسپریس ٹرین ہے وہ جو مال گاڑی میں جا ٹکرائی. ریلوے حکام کے مطابق خوفناک حادثے میں مالی اور جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ریلوے حکام نے ہے وہ جو فوری طور پر حادثہ پیش آنے کے باعث دونوں طرف اپ اور ڈاؤن ٹریک کو ٹرینوں کی روانگی کے لیے معطل کر دیا ہے. ریسکیو 1112 کی 5 گاڑیاں جو جائے حادثہ پر روانہ ہو چکی ہیں. یہاں پر اگر ضلع انتظامیہ کی بات کروں تو ڈپٹی کمشنر رحیمیار خان، علی شہزاد، ڈی پی او منتظر مہندی سمیت تحصیل کے افسران ہیں وہ بھی جائے حادثہ پر روانہ ہو چکے ہیں. ریلوے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن اگر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جانی حادثے کی تو تاہم ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ جانی نقصان نہیں ہوا. زخمیوں کی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے جنہیں نکالا جا رہا ہے. ریسکیو کا عملہ امدادی کام کرنے میں مصروف ہے. جی بہت شکریہ. اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کی جانب سے شدید اختلاف سامنے آ گیا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ شیراز احمد شیرازی اپنی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ آج کل زبان زد عام ہے، جس پر ملک بھر کے نامور علماء کی جانب سے شدید مخالفت سامنے آئی ہے. اس حوالے سے علماء کرام مزید کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں بنائی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، یہی کام ہندوستان میں ہو رہا ہے. مودی کر رہا ہے تو وہ تو کافر ہے، وہ تو ظالم ہے، لیکن یہی کام اگر ہمارے حکمران کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. حالانکہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ہم اجازت دیں گے. سرکاری پیسہ ایسی چیزوں پہ لگانا کہ جس کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تشخص مجروح ہو، ہمارا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. مسائل کی طرف توجہ دینے کی بجائے عجیب شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور ہر دن ایک نیا شوشہ چھوڑ کر اور اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں فوراً حکومت یہ فیصلہ واپس لے، ورنہ علماء کرام اس کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کو روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. اس کو ہم شرعی نقطہ نظر سے بالکل ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں اس کو، اور ان کے پہلے سے بنے ہوئے کسی مندر کو گرانا اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں. کسی مسلمان حاکم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ثوابدید سے کسی غیر مسلم کے لیے ان کا عبادت خانہ بنائے. ریاست مدینہ کے اندر مساجدوں کو آباد کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو کلیسا مندر تھے ان کو آباد نہیں، ان کو گرا دیا جاتا تھا. لیکن اس ریاست مدینہ کے اندر مندروں کو بنایا جا رہا ہے اور مساجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اور میری گزارش ہے کہ اس مندر کو پھر فور بند کر دیا جائے. علماء حضرات کہتے ہیں کہ دین اسلام اقلیتوں کے حقوق کا علمبردار ہے، لیکن اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں جب پہلے سے ایک مندر موجود ہے تو حکومتی فنڈز پر نئے مندر کی تعمیر کسی صورت قابل قبول نہیں. کیمرہ مین ندیم طارق کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد. آرٹ کونسل میں کرونا ٹائیگر فورس کی حلف برداری کی تقریب، وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کی شرکت. کرونا ٹائیگر فورس سے حلف بھی لیا. رپورٹ کر رہے ہیں عثمان ملک. کرونا ٹائیگر فورس کی حلف برداری کی تقریب راولپنڈی آرٹس کونسل میں منعقد ہوئی. تقریب میں وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان، پارلیمانی سیکرٹری ریونیو پنجاب چودھری عدنان اور چیئرمین ایجوکیشن فاؤنڈیشن پنجاب واسق قیوم عباسی نے شرکت کی. غلام سرور خان کی جانب سے کرونا ٹائیگر فورس کے اہلکاروں سے حلف بھی لیا گیا. اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کا، ان بچیوں کا، بچوں کا، جنہوں نے والنٹیئرلی اپنے آپ کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے. چیئرمین ایجوکیشن فاؤنڈیشن پنجاب واسق قیوم عباسی کا کہنا تھا کہ کرونا ٹائیگر فورس سے فلاحی کاموں سمیت دکھی انسانیت کی خدمت کا کام لیا جائے گا. جب کرونا سے فائٹ کرنے کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے یہ ایک
ایک پریشان کن صورتحال تھی کورونا پینڈیمک، اس نے پوری دنیا کی ورلڈ اکانومی کو شیک کر کے رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری عدنان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے ڈینگی اور کرونا وائرس کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ زبردست طریقے سے اس مشکل وقت کو اپنی ذمہ داریاں نبھا کر ایک تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ کرونا ہسپتال بنانے پر میری بڑی مخالفت کی گئی، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرونا ہسپتال کا دورہ کیا اور میری کاوش کو سراہا۔ کیمرہ مین شیراز احمد کے ساتھ محمد عثمان مغل، چینل JNN نیوز، راولپنڈی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا دورہ، انتظامیہ اور متعلقہ حکام دورے سے لا علم رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بغیر پروٹوکول فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے دورے سے انتظامیہ اور متعلقہ حکام لا علم رہے۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ ماضی میں قومی وسائل کو بے دردی سے ضائع کیا گیا، ہم قومی وسائل کی پائی کے امین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ منصوبے سے شہریوں کو آمد و رفت کی سہولت مہیا کریں گے۔ منصوبہ عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ گجرات جیل میں ہنگامہ رائی، جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت 9 اہلکاروں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ گجرات جیل میں ہنگامہ رائی پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پر جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت 9 اہلکاروں کو معطل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی صدارت میں گجرات جیل میں ہنگامہ رائی کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت 9 اہلکاروں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار جیل عملے کو مقدمہ درج کرتے ہوئے تھانہ سول لائن کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جیلوں میں فوری طور پر شکایات باکس رکھوانے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ جیل خانہ جات کے کرپٹ افسروں اور اہلکاروں کی فہرستیں بنانے کا حکم دے دیا۔ میٹرک اور انٹر کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کی سمری منظور۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر میٹرک اور انٹر کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کی سمری منظور کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے باعث بلوچستان میں بھی ملک کے دیگر صوبوں کی طرح میٹرک اور انٹر کے امتحانات نہیں ہو سکے، جس کے باعث بورڈ نے بھی صوبے میں میٹرک اور انٹر کے طلبہ کو پروموٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو سمری منظوری کے لیے بھیجی تھی۔ بلوچستان پہلا صوبہ ہے جس کے وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلے سمری منظور کی۔ چیئرمین بلوچستان بورڈ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سے سمری کی منظوری کے باوجود طلبہ کو پاس کرنے میں کچھ قانونی سکم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بورڈ کے ایکٹ کے مطابق طلبہ کو بغیر امتحانات پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جلد قانونی سکم دور کر کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ پاک بھارت جنگوں کے پاکستانی غازی 105 سالہ ریٹائرڈ فوجی نے کرونا کے خلاف جنگ بھی جیت لی۔ پاک بھارت جنگوں کے غازی 105 سالہ ریٹائرڈ فوجی کرونا کے میدان میں بھی فاتح ٹھہرے۔ چارسدہ کے نواحی علاقے ترنگزئی کے رہائشی 105 سالہ پاک آرمی کے ریٹائرڈ صوبیدار مولانا غازی فضل رؤف کا کئی ہفتے پہلے کرونا ٹیسٹ مثبت آیا، جس کے بعد وہ کرنٹینیا میں چلے گئے۔ اس دوران ان کا علاج بھی ہوتا رہا۔ گزشتہ روز ان کا ٹیسٹ کیا گیا جو کہ منفی آ گیا۔ ریٹائرڈ صوبیدار مولانا غازی فضل رؤف 1965 اور 1971 کے پاک بھارت جنگوں کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے۔ ریٹائرڈ صوبیدار نے صحت یابی کے بعد تمام عالم اسلام اور انسانیت کے لیے اس وبا سے چھٹکارا پانے کی دعا کی اور کہا کہ جب انسان کا حوصلہ بلند ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کامل ہو، تو وہ ہر قسم کی بیماری، مشکلات اور آفات سے نجات پا سکتا ہے، اور اس عزم کے لیے عمر کی کوئی قید بھی نہیں۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان نے 2 جولائی کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پی ایس پی کے کارکن عاصم محمد خان کو قتل کر دیا تھا۔ قتل کی FIR پولیس اسٹیشن شریف آباد میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کی گئی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی رینجرز نے تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ اس اندھے قتل میں ملوث ملزمان سید نعیم حیدر عرف بڑا اور محمد دانش اقبال عرف حقلہ کو 48 گھنٹے سے کم وقت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزمان کا تیسرا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والا 30 بور پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا، جس کی فورنسک رپورٹ موقع واردات سے ملنے والے خول سے تصدیق ہو گئی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم سید نعیم حیدر عرف بڑا نے انکشاف کیا ہے کہ اس کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے اور وہ اس سے قبل بھی فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا ہے۔ گرفتار ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 89 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना हाफिज शेख की ज़ेर-ए-सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसका अलामिया जारी कर दिया गया, जिसके तहत ECC ने इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में होगा और नरखों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। हिंदू घराने के तमाम अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। गोलराची के नवाह में वाक़ एक किसान घराना अपने ख़ानदान के तमाम अफराद के हमरा दायरा इस्लाम में दाखिल। भेल बरादरी के इस खानदान के सैकड़ों अफराद कई दिहाइयों से मुसलमान थे, जिनकी दावत पर इस घराने ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस घराने की एक रुकन भागी ने बताया कि हमने अपनी खुशी से अपने बच्चों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम पहले हिंदू थे तब भी आज़ाद थे, अब मुसलमान हैं तब भी आज़ाद हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मर्जी से मुसलमान हुए हैं। मोहम्मद असलम इस घराने का सरबराह है जो किसान है और कबूल इस्लाम के बाद जब वो अपने बच्चों के साथ नमाज के लिए जाता है तो तमाम लोग इसके गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। असलम का कहना है कि दीगर हाथों की तरह इसके इस्लाम में भी मसावात और बराबरी बहुत अच्छी लगी। इस्लाम में ये भी है कि बराबरी से मिलकर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसी गांव के हिंदू मुखिया को इस घराने के कबूल इस्लाम पर कोई एतराज़ नहीं। गांव में पहले ही हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। इनका कहना है कि वतन अजीज़ में अक़लियतों के साथ जबर नहीं। तुर्की में बड़ा धमाका, आवाज़ 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। 4 अफराद जाँ बहक, 100 के करीब जख्मी। तुर्की में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या तुर्की के ज़िला सकारिया के एक कस्बे खंदक में पेश आया। सदर उर्दवान की हिदायत पर वज़ीर दाखिला सुलेमान, वज़ीर सेहत फ़खरुद्दीन और वज़ीर मेहनत ज़हरा ज़मुर्द सलजोक जाए हादसा पर पहुँच गए। बताया गया कि इस कारखाने में ये धमाका मकामी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे सुबह हुआ। धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि इसकी आवाज़ 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और लोग बदहवास होकर सड़कों पर निकल आए। तुर्क हुकाम का कहना है कि मुतासरा इलाके में तिब्बी और आग बुझाने वाले अमला पहुँच गया है और इमदादी काम जारी है। वज़ीर सेहत ने बताया कि अब तक 4 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे न्यूजीलैंड से, जहां 50 नमाजियों को शहीद करने वाले हमला आवर को 24 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। न्यूजीलैंड की अदालत आलिया के जज जस्टिस कैमरॉन मैंडर ने मसाजिद पर हमले में मुलव्विस ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रिंटन टॉर्नेट को सजा के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सजा की तारीख में ताख़ीर की वजह बताते हुए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मसाजिद में शहीद होने वालों के अहले खाना इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद नहीं है और कोरोना वबा के बाइस फौरी तौर पर वापस नहीं आ पा रहे। प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना है कि अगर लवाहिकीन को कोरोना वबा की वजह से 24 अगस्त तक न्यूजीलैंड ना पहुँच सके तो सजा के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लवाहिकीन की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। मुजरिम ब्रिंटन पर रवां बरस अवाइल में 51 अफराद को कत्ल और 40 पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 15 मार्च को न्यूजीलैंड के चर्च के 2 मसाजिद मस्जिद अल नूर और लिनवुफ्ट मस्जिद में ऑस्ट्रेलवी सफेद फार्म इंतहा पसंद मसीही ने अंधाधुंध फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद और 40 को जख्मी कर दिया था। मुजरिम ने सफाकाना हमले की वीडियो फेसबुक पर लाइव नशर की थी। दमिश्क में अमेरिका ने जंग ज़दा इलाके शाम में फौजी अड्डा समेत हवाई जहाज़ों के लिए एक रनवे तैयार करना शुरू कर दिया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक़ के शामी मुबसर ग्रुप सेरेबियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने हस्का के मशरक में अलवरिया के करीब तल कोचर में अपनी अस्करी अफवाज के लिए बेस कायम करना शुरू कर दिया है, जिसमें फौजी अड्डा और जहाज़ों के लिए एक रनवे शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक नए अमरीकी एयरबेस को बैरूनी खतरे से बचाने के लिए इसके अतराफ में कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की दीवार खड़ी की गई। खेल की खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि कोरोना के बाइस 3 माह बाद ट्रेनिंग से अच्छा लग रहा है। लग रहा था मसाइल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉस्टर खिलाड़ी फॉर्म में है और मजीद बेहतरी आ रही है। हर खिलाड़ी की प्लानिंग की हुई है, मुस्तकबिल रोशन है। प्रैक्टिस के लिए आए हैं सारे लड़के, अच्छा लगा इतने लंबे गैप के बाद। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स होंगी और सेट होने में टाइम लगेगा, बट ओवरऑल उसको देखते हुए आई थिंक फिजिकली भी ठीक लगे हैं लड़के और
جو اوور آل ان کی سچویشن ہے کھیلنے کی, جو بالنگ بیٹنگ, اتنا جو ہماری تھنکنگ تھی اس سے بہت بہتر ہے. اور ابھی 3 دن کی پریکٹس کے بعد لگ رہا ہے کہ اور بہتری کی طرف چلے گئے ہیں. فیسلٹیز اچھی ہیں, پورا ٹائم مل رہا ہے, 2 سیشن مل رہا ہے. تو اوور آل آئی تھنک بڑی جلدی ریکور کر رہے ہیں چیزوں کو. میچ کے حوالے سے آئی تھنک کہ اسٹارٹ میں کوشش کریں گے کہ ہم پیئرز میں ان کو مڈل کا ٹائم دیں, ایک سیشن دیں ہر پیئر کو جو پہلا میچ ہے, اور اسائن کریں جو سیٹ آف بالرز ہے 5 بالرز کا. ایک دن ایک سیٹ ہمارا 90 اوورز کرے اور اگلے دن پھر دوسرا سیٹ ہے جو وہ 90 اوورز کرے. موسم کا احوال شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ کئی دنوں سے شہر اقتدار کا موسم انتہائی گرم تھا, تاہم صبح سے شہر سرسبز و شاداب اسلام آباد کو بادلوں نے اپنے آغوش میں لے لیا. بادل برسے اور جم کے برسے جس سے شہر اقتدار میں جلتھل ہو گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا. تاہم محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم خیبر پختونخوا, بلائی پنجاب, اسلام آباد, کشمیر, گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے. مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی, جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا, جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے, جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا, تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی, یہ تو ہوگا. Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, GNN.